اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت اپنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر فضا ہے، میں مصطفیٰ شریف آرگنائزیشن کی CEO ہوں، اور ہم UG چینل کے ساتھ مل کر ایک پروگرام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں جس کا نام ہے مصطفیٰ جان رحمت، اور اس سلسلے کی یہ جو سیریز ہے ہماری، اس کا آج پہلا پروگرام ہے جس میں آج ہمارے ساتھ ایک نہایت معزز شخصیت پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب موجود ہیں، جو مسلم ہینڈ کے چیئرمین ہیں، اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے، اور آپ کے جتنے سننے اور دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں سکون کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں کچھ بیان کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری، کنگس، دا پاورفل پیپل، always they required absolute obedience from their people۔ یعنی کنگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری اطاعت، اوبیڈینس جو ہے ان کے لوگ ان کے ساتھ کریں، لیکن وہ باڈی کے اوپر تو حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں، they are ruling on their bodies but not in their hearts۔ بے شک، سبحان اللہ۔ Our true Lord Allah subhanahu wa ta'ala not only requires us to be obedient but requires us to love as well۔ وہ ہم سے obedience بھی مانگتا ہے اور محبت بھی مانگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ Without love, true following cannot be achieved۔ Yeah, true۔ And without ittiba, ultimate success is not possible۔ The Prophet ﷺ said, your faith cannot be perfected until I am more beloved to you than yourself, your father, your sons and your other people۔ تمہاری ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر اور تمام مخلوق سے بڑھ کر جب تک میرے ساتھ محبت نہیں کرو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لو از دا گریٹسٹ انگریڈینٹ آف فیتھ، یعنی لو جو ہے وہ فیتھ کا ایک انگریڈینٹس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈو لو اس، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں بٹ آر ناٹ ان نیڈ آف آور لو، ان کو ہماری لو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ It is we who are in need of their love, because first, why we need their love? True۔ We are in need of protection from evil۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، بے شک، اس لیے ہمیں ان کی محبت کی ضرورت ہے، چونکہ اللہ کے پاس ایٹ دا اینڈ ساری پاور ہے ہر گناہ، غلطی، خطا، لغزش سے بچنے کے لیے۔ And secondly, we need to have a successful end۔ اللہ کے اختیار میں انسان کا اینڈ ہے، True۔ اس کی زندگی بھی اور اس کی موت کی، اور موت کے بعد کا جو سفر ہے، زندگی بہت شارٹ ہے، اس کے موت کے بعد کا جو سفر ہے بہت لمبا ہے، اور ہمیں ایسی اس لیے بھی اس کی لو چاہیے تاکہ ہم پروٹیکشن حاصل کر سکیں، جو ہمارا سکسیسفل لو ہو، جو اینڈ ہو۔ اور انکنڈیشنل لو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم helps us reach perfection in our ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انکنڈیشنل جو لو ہے وہ ہمارے ایمان کی پرفیکشن تک پہنچاتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ The true love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم turns us into a good practicing Muslim۔ یعنی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سچی محبت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم گڈ اور پریکٹسنگ مسلمان بنتے ہیں۔ بے شک ایسا۔ اور اس میں ہمیں کیا ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے؟ It makes us easy for us to spend our life in the way of Allah subhanahu wa ta'ala۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو
جو اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں ہم نے جو اسپینڈ کرنا ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے جب حضور کو محبت کرتے ہیں. بے شک ایسے. اس کے علاوہ حضور کے ساتھ جو محبت ہے gives us the strength to sacrifice in the way of Allah. جب حضور سے محبت ہوتی ہے تو اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے میں اسپینڈ کرنا، سیکریفائس کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اسٹرینتھ بھی دیتا ہے. انسان اگر قربانی دیتا ہے تو کہتا ہے اگر شہید جو ہے، آپ کو پتہ ہے شہید کوئی شخص بھی جان کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہے جب سمجھتا ہے کہ میرا رب اس پہ راضی ہو جائے. سیدنا ابراہیم کی، سیدنا اسماعیل کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. یہ سیکریفائس ہے. پھر ہم کو اصل میں جو اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لو ہے، urge us to constantly follow his sunnah, be kind and just, forgiving, humbleness and poise and taqwa. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے ہم کو کیا دیتی ہے؟ حضور کی محبت کو ہم کنسٹنٹلی اگر فالو کرو کیا ملتا ہے؟ then we become a very kind person. ہم انصاف دینے والے بنتے ہیں، جو کہ سیکھتے ہیں حضور کی سنت سے. ہمیں معاف کرنے کا forgivingness جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہمبلنس ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. ہمارے اندر پوائسنس، یعنی جو پوائس بننا، جو متقی بننا، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہمیں کیا دیتی ہے؟ allows us to distinguish between right and wrong. حضور کی محبت ہمیں کیا دیتی ہے کہ ہمیں رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان جو امتیاز ہے، جو ڈفرنس ہے، وہ بتاتی ہے. حلال اور حرام کے درمیان ڈفرنس بتاتی ہے. اور اس طرح زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میکس us love humanity. حضور کی محبت ہم کو کیا دیتی ہے کہ ہم انسانیت سے محبت کریں. which paves the way for a sharing and caring society. یہ چیز ہم کو سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی پرسن، ہم انصاف دینے والے بنتے ہیں، جو کہ سیکھتے ہیں حضور کی سنت سے. ہمیں معاف کرنے کا forgivingness جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہمبلنس ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. ہمارے اندر پوائسنس، یعنی جو پوائس بننا، جو متقی بننا، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہمیں کیا دیتی ہے؟ allows us to distinguish between right and wrong. حضور کی محبت ہمیں کیا دیتی ہے کہ ہمیں رائٹ اینڈ رانگ کے درمیان جو امتیاز ہے، جو ڈفرنس ہے، وہ بتاتی ہے. حلال اور حرام کے درمیان ڈفرنس بتاتی ہے. اور اس طرح زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میکس us love humanity. حضور کی محبت ہم کو کیا دیتی ہے کہ ہم انسانیت سے محبت کریں. which paves the way for a sharing and caring society. یہ چیز ہم کو سکھاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شیئرنگ کیسے کریں، کس طرح ہم سوسائٹی کو کیئر کریں. یہ حضور کی محبت سے ہم کو ملتا ہے. بے شک ایسے ہی. This was clearly witnessed when Muslims migrated to Medina. They were welcomed as brothers and sisters. آپ کو یاد ہوتا مدینہ سے جب لوگوں نے ہجرت کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا نتیجہ تھا. شیئرنگ اور کیئرنگ سوسائٹی کا اسٹیبلش کرنے کا نتیجہ تھا کہ those migrated people came from Makkah to Medina. They were welcomed by the brothers and sisters, and everything was divided in half among them. یہاں تک کہ انہوں نے جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی بھی تھی. اتنی بڑی سیکریفائس، اتنا بڑا ان کے گھروں کو آباد کیا. گھر جو 2 تھے، ایک گھر دے دیا. اپنے مال میں سے آدھا حصہ دیا. اس کے بعد 2 باغ تھے، گارڈن تھے کھجوروں کے، ڈیٹس کے. ایک کھجور باغ بھائی کو دے دیا تاکہ وہ اسٹیبلش ہو. یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسیلنٹ ایگزامپل محبت کی وجہ سے ہوا. اینڈ یہ اصل میں یہ سچویشن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم کو ملی. آفٹر آل اٹ واز دا لو آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم that honorable Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu brought his entire wealth to donate for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. For the sake of Islam, for the sake of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah did not obligate him to do that, but he did it out of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. ان کے لیے ضروری نہیں تھا، obligate نہیں تھا، فرض نہیں تھا ان کے لیے کہ سارا خرچ کر دے اپنے گھر کا سارا سامان، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے لیے کیا.
for Islam, Islam کے لیے کیا. That made it easy for him to give everything in the way of Allah. جب اسلام کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جب ان کی یہ نیت بنی تو ان کے لیے اس کو خرچ کرنا آسان ہو گیا. بے شک ایسے ہی. Think about the pain and suffering the honorable Hazrat Sayyidina Bilal رضی اللہ تعالیٰ after embracing Islam. The pain he was suffered from those pains, and yet he always desired to remain in the presence of the Rasulullah. Subhanallah. The Bilal رضی اللہ تعالیٰ نے جو دکھ مصیبتیں برداشت کی, وہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد آپ کے سامنے پھر بھی تکلیفیں دیکھنے کے باوجود بھی کہتے تھے میں اللہ کے نبی کی ذات کے سامنے رہنا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. The Prophet's love was his یعنی اس کا رزق سمجھ لیں, اس کی زندگی جو تھی, لائف جو تھی, وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی محبت جو تھی, سیدنا بلال کی جو ہے وہ زندگی تھی. Ask the companion of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam why they sacrificed their friendship, their family, their businesses, their relations with their closest closest families and friends. They would certainly say that it was in the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ہجرت کے موقع پر بزنس قربان کر دیے, رشتے قربان کر دیے, خاندان قربان کر دیے, دوست قربان کر دیے, فیملیز قربان کر دی اور مائگریٹ ہو گئے. کیوں؟ پوچھے ان سے کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی رضا کے لیے کیا, اللہ کے نبی کی محبت میں سب کچھ کیا. اس لحاظ سے ڈیورنگ دی ٹائم آف دا پیس they never wished to be separated from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In the time of the war they affirmed their bath to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and said, oh our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, we are not like the Jews, ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں, who said to Musa علیہ السلام, you and your Lord go and fight with the enemy. جاؤ اپنے رب کو کہو, تم جاؤ اور رب کو کہو وہ لڑے, اپنے دشمنوں کے ساتھ ہم دشمنوں کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں ہیں. یہ جیوز نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں, ہم وہ نہیں کہ آپ کو کہیں جائیں آپ اور اللہ اور آپ اور اللہ جا کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کریں. نہیں, we will not be like that. یہ انہوں نے کہا کہ we will not, یا رسول اللہ we will sacrifice our lives and everything we have for you and for your success. سب کچھ ہم اللہ کے دین کے لیے اور آپ کے لیے وقف کرنے کو تیار ہیں. They loved him so much that they never let a drop of water. حضور کے ساتھ محبت کا انداز کیا تھا, حضور وضو کرتے وہ وضو کے پانی کو زمین پر نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. They loved him so much that they never let a drop of water fall on the ground when he made wuzu. For blessings, they even kept his holy hairs, ان کے جو بال تھے, with them at all time. For barakah, they made sure never to walk ahead of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam or talk loudly in the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They always sat humbly with the utmost humbleness in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They never called him by his name, Ya Muhammad, Ya Ahmad, no, and always asked him Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Nabiyullah. Like that in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala never called to Rasulullah with his name. In Quran is Allah said Allah, and in Quran said Ya ayyuhal mudassir, Ya ayyuhal muzammil, Yasin, Taha, ma anzalna alayka al-Quran litashqa. In Quran, alhamdulillah, they even Allah subhanahu wa ta'ala, who is basically the Lord, he never called Rasulullah. In that way, Sahaba Ikram never called to Rasulullah, Ya Muhammad, Ya Ahmad. Rasulullah, always they said, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Nabiyullah, Fadaka Abi wa Ummi Ya Rasulullah. یہ محبتیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے نبی کریم خود کی محبتوں کا اظہار کیا, تربیت کی, اور صحابہ کرام نے بھی ان تربیت کو قرآن سے حاصل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح محبتیں دی, اسی طرح ان کی تعریف کی اور اسی طرح ان کو کال کیا. It's a very short time. I was told that just I have 5 to 7 minutes. That is the end. And I do dua in the front of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give us tawfiq to that we remember Allah subhanahu wa ta'ala and his Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we have experienced our love for him and for his Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah Dr. Saba. May Allah give you more barakat and more blessing, not just yourself, your family, whole family, all the friends and all the listeners and those that are watching this program.
May Allah give them barakat. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی بہت رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے گھر والوں کو، آپ کی آرگنائزیشن کو. آپ دنیا میں اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، اتنی کنٹریز میں ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بھی مسلمان ہیں، ہماری آرگنائزیشن ہے، آپ کی، یا کئی اور آرگنائزیشنز جو کام کر رہی ہیں، یہ سب بھی ہم سنت مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہی چلتے ہوئے یہ سب کام کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے نبی کو دنیا کے غریبوں سے، یتیموں سے بہت محبت تھی. یہ وہی تھے جو یتیم بن کے آئے لیکن یتیموں کا سہارا بنے. یہ دنیا میں تو ایز اے یتیم آئے لیکن یتیموں کا سہارا بنے. ان کی زندگی میں جو بھی واقعات آئے بچپن سے لے کر آخرت تک، جو جب تک وہ اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے، اس ہر واقعے کا، ہر لمحے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، اور وہ سب لمحات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، ان کی جو لائف ہے، وہ ایسنس ہے اسلام کا، تو ان کی لائف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ.